بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کے دو ایسے بھائیوں کی جن میں سے ایک کافر تھا اور دوسرا مسلمان۔ دونوں ہی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو پوجتا تھا، لیکن جب اپنا جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں جال میں پھنس جاتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری طرف مسلمان بھائی، اس کے پاس گھنٹوں انتظار کے بعد بھی صرف ایک ہی مچھلی آتی اور وہ اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور صبر کرتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان بھائی کی بیوی اتفاقاً اپنی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑ گئی، جو زیور سے لدی ہوئی اور بہترین قسم کا لباس پہنے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگی کہ کاش میرے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوتی۔ ایسے میں کافر کی بیوی بولی کہ تم بھی اپنے شوہر کو بتوں کی پوجا کرنے پر آمادہ کر لو تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آ گئی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر پر آیا تو بیوی کو غمزدہ پایا۔ اس نے دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی طرح بت پرستی شروع کر دو۔ شوہر یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، او خدا کی بندی، اللہ سے ڈرو، ایمان کی دولت مل جانے کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہو۔ اس کی بیوی کسی صورت نہ مانی اور شکوہ کرنے لگی کہ اب میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی۔ تمام دوسری عورتیں بالخصوص تیرے بھائی کی بیوی زیور اور عمدہ لباس میں سجی دھجی رہتی ہیں، میرے سے اب اس طرح نہیں رہا جاتا۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر سخت محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا اور ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہو گئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کو کام پر نہیں لگایا۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تک تم مجھے مزدوری لا کر نہیں دیتے ہو تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں میں تمہیں مزدوری پر لگا لوں گا، لیکن میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ بس وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک شخص اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا کہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پہ تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے اس بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر چلا جاتا تو اس کو بہت ساری اجرت مل جاتی۔ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اشرفی کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو عورت نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ جب شوہر نے یہ قصہ سنا تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا
اور جب اس کو ہوش آئی تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے بادشاہت دو جہاں کی خدمت کے حق کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہتا اور بقیہ زندگی وہیں گزارتی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ اس کی حکمت کی بنا پر دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر پھر بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، اور اس طرح کا مزید کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔